الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 13واں رکوع سورہ البقرہ کا 29واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 تک ہوا۔ آیت نمبر 230 کے بعد ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ۔ اوپر سے ذکر طلاق سے متعلق چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں تھا کہ طلاق ایک بارگی نہیں دینی چاہیے اور 3 طلاق نہیں دینی چاہیے۔ 3 طلاق دینے کا نقصان بھی بیان کیا گیا کہ تیسری طلاق کے بعد تو بیوی ہمیشہ کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح اور نکاح کے بعد صحبت اور طلاق اور پھر عدت گزرنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر کے لائق ہوتی ہے۔ اس لیے طلاق کے بارے میں اوپر آیا کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ دینی چاہیے۔ 1 طلاق دے اس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ورنہ 2 طلاق۔ اگر 1 طلاق دی ہے تو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ 2 طلاق دی ہے، 2 ایک ساتھ دی ہے یا دوبارہ میں ایک اور طلاق دی، جس طرح 2 ہو گئی تو بھی جو ہے رجوع کرنے کا عدت کے اندر اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اگر 1 طلاق کے بعد رجوع کر لیا تو اس کے پاس جو طلاق کی تعداد تھی وہ 1 بہرحال گھٹ گئی۔ اب اگر کبھی 2 طلاق دے دے گا تو وہ 3 طلاق بن جائے گی۔ رجوع کر لینے کے بعد بھی وہ 2 طلاق کا صرف مالک بچتا ہے، یہ نہیں کہ جب رجوع کر لے تو تینوں طلاق کا مالک بن جائے۔ اسی طریقے سے اگر 2 طلاق مثلا کسی نے دی ہوئی ہے، دونوں اکٹھا دی ہوئی ہے یا 2 مرحلے میں دی ہوئی ہے، تو 2 طلاق کے بعد اب اس کے پاس صرف ایک ہی گولی بچی، یعنی ایک ہی جو ہے طلاق کا مالک بچا ہے۔ لہذا اب اگر کبھی بھی اس نے 1 طلاق دی تو وہ 3 طلاق بن جائے گی۔ تو وہ رجوع کر لینے کے بعد طلاق کا عدد نہیں ختم ہوتا۔ طلاق کی جو ملکیت تھی وہ طلاق کے استعمال کا جو حق تھا وہ 2 استعمال کر چکا، تو اب 1 حق باقی رہ گیا۔ اس بنا پر اس بات کا طلاق دینے والے کو خیال رہنا چاہیے کہ ہم زندگی میں اگر 1 بار یا 2 بار طلاق دے چکے ہیں تو آگے والی جو طلاق ہوگی عدد کے اعتبار سے اتنی ہی بچے گی، اور جب 3 طلاق کا عدد پورا ہو جائے گا تو پھر وہی 3 طلاق کا جو حکم ہوتا ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو وہ اثر پھر پیدا ہو جائے گا۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کے بعد کے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں۔ عورتوں کو انسان جب طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد ایک تو حکم وہی ہے جو اوپر گزرا کہ روکنے یا اس کو چھوڑنے رکھنے کا اختیار رہتا ہے، لیکن یہ اختیار کب تک رہتا ہے اس کی صراحت نہیں تھی، اگرچہ بات وضاحت میں آ چکی ہے تشریح میں، لیکن یہاں پر صراحت قرآن نے کر دی کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی تو جب تم طلاق دے چکو تو عدت تک تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تک ان کی عدتیں باقی ہیں، عدت کی مدت پوری ہونے تک تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے کہ جب تم نے 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، تو تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنی زوجیت میں ابھی واپس لے لو، ابھی حالات کے اندر بنانے کا امکان باقی رہتا ہے کہ تو اپنے حالات زوجیت کے پھر بحال کر لو، اور یا پھر یہ کہ جب عدت مکمل ہونے پہ آ رہی ہے چھوڑنا ہی مقصود ہے تو اسے
چھوڑ دو اور رجوع نہ کرو تو رجوع نہ کرنے کی وجہ سے وہ نکاح سے خود بخود باہر ہو جائے گی، تمہیں تیسری طلاق دینے کی یا مزید طلاق کا کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو اس حکم کو دہرایا کہ تمہیں روک رکھنے کا بھی اختیار ہے عدت کے اندر، اور تمہیں چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے کہ انہیں رجوع نہ کرو اور اس طرح ان کی عدت پوری ہو جانے پر انہیں جانے دو، ان دونوں کے اندر ایک قید لگا دی بمعروف کی، فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، روکنا ہو تو معروف طریقے پر، چھوڑنا ہو تو معروف طریقے پر، یعنی رجوع کرنے کے اندر بھی شریعت کے قاعدہ قانون کا لحاظ کرنا چاہیے، اور انہیں رخصت کرنا ہے عدت گزرنے پر، کیونکہ عدت وہ شوہر کے گھر ہی گزارتی ہے، لہذا جب عدت پوری ہو جائے گی تب اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دے گی، تو جب جو رخصت کرنا ہو تو بھی معروف طریقے پر، یعنی شریعت کے قاعدہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت کا قاعدہ قانون رجوع کر لینے میں تو یہ ہے کہ نیت سالم ہونی چاہیے کہ ہم بیوی کو سے حسن سلوک کے ساتھ رجوع کریں، اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت ہو، یہ نیت نہ ہو کہ ہم اس کو رجوع کر لیتے ہیں پھر اس کو سبق سکھائیں گے، رجوع کر لیتے ہیں اس کو جو ہے اسی طریقے سے اس کو موقع نہیں دیں گے کہ دوسرے کے نکاح میں جائے، اس کے حق بھی ادا نہیں کریں گے، اسی طرح اس کو ستا کے اس کی زندگی گزروائیں گے، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ رجوع کرنے میں معروف طریقہ ہونا چاہیے، معروف یعنی بھلائی کی نیت سے رجوع کرو، بھلے طریقے سے رجوع کرو، احسان بھی نہ لا دو کہ دیکھ ہم رجوع کر لیتے ہیں آئندہ کے لیے تو ایسا، اس طریقے سے انسان کو بڑے بول بھی نہیں بولنے چاہیے۔ اور قاعدے کے مطابق رجوع کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رجوع کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کرے کہ بعد میں لوگوں کو زبانیں نہ کھلے کہ عدت گزر گئی اس کے بعد رجوع کر رہا ہے، یا بالکل آخری ٹائم میں رجوع کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو طلاق بھی دے دی تھی، عدت بھی گزر گئی، اب رجوع کر رہا ہے۔ اس لیے سورہ طلاق کے اندر جو ہے حکم آیا کہ تم رجوع کرنے کے لیے 2 گواہ بنا لیا کرو، اس سے انسان بہت سی فتنوں سے بچا رہے گا، ورنہ بعض دفعہ تو انسان کا نفس بھی شرارت کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ عدت جب گزر گئی تو خبر بھیج رہا ہے کہ میں نے تمہیں عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، حالانکہ رجوع نہیں کیا ہے، تو جھوٹ بول کر کے اس کو اپنی بیوی بنا کر پھر رکھے گا، تو اس کا گنہگار شوہر ہی ہوگا، کیونکہ بیوی کو کیا معلوم کہ اس نے رجوع کیا تھا نہیں کیا تھا، اس کو تو آج یہ بتلا رہا ہے کہ میں نے تم کو عدت میں رجوع کر لیا تھا لیکن میں سفر میں چلا گیا تھا، لیکن اب جو ہے تم میری بیوی ہو، میں نے رجوع کر لیا تھا۔ اس لیے گواہ بنا لینے میں بڑی مصلحتیں ہیں، تو 2 گواہ اس طرح بنا لینا چاہیے معتبر کہ آپ لوگ گواہ رہیے، میں نے جو طلاق دی تھی ابھی عدت میں یہ بیٹھی ہیں، عدت ان کی باقی ہے، میں تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لیا ہے، میں نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے اور میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں، اس طرح گواہ بنا لینا چاہیے، یہ بھی معروف طریقہ ہے۔ تو روک لینے میں، رجوع کر لینے میں طریقہ بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور یہ نہ ہونے پائے کہ رجوع کرنے میں تکلیف پہنچانے کی نیت ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے طلاق دی اور عدت گزرنے لگی، جب عدت بالکل آخری مرحلے میں تھی تو تقریباً 3 مہینہ یا ماہواری آتی ہے تو 3 مہینے سے زیادہ بھی وقت لگ جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ آخری مرحلے میں جا کے رجوع کر لیتا اور پھر اس کو جو ہے ایک طلاق دے دیتا، اس طریقے پر پھر اس کی عدت گزرنے لگتی، جب عدت ختم ہونے پہ آتی تو پھر رجوع کر لیتا، پھر اس کو ایک طلاق دے دیا اس نے، اس طریقے پر اس نے 3 طلاق اس طریقے دیا کہ ہر بار رجوع کرتا رہا اور 9 مہینے گویا اس نے 3 طلاق میں لگا دیے، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوا۔ تو قرآن نے اس سے منع کیا کہ تم ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو رجوع نہ کرنا کہ تم ان پر تجاوز کرو اور ان سے اپنی کوئی انتقام لو، ان کو ستاؤ، اگر تمہیں انہیں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو تم ان کو جانے دو اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع نہ کرو۔ اگر چھوڑنا ہی مقصود ہو تو چھوڑنے کے اندر بھی بھلا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مثلا یہ کہ چھوڑنے کے لیے اس کو اس طریقے سے کہ طلاق سے یوں بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نفرت کے ماحول کو اسلام نے کم کرنے کی کوشش کی، اسی لیے طلاق شدہ عورتوں کے لیے حکم دیا کہ جن عورتوں کو تم طلاق دو تو عدت گزرنے پر ان کی خدمت میں کوئی جوڑا، کوئی تحفہ اور کوئی مالی ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرو،
کسی ذریعے سے بھجواؤ کہ بھائی اب تمہارا ساتھ ختم ہوا ہمیشہ کے لیے، اب یہ میری طرف سے کہا سنا معاف کرو، اور یہ جو ہے میری طرف سے جو ہے اس کو قبول کر لو، یہ ان کے گارجنوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا جائے۔ اور بیچ میں لوگ پڑھ کر کے کہ بھائی تقدیری فیصلہ تھا، تم یہی مقدر تھا، تسلی کے کلمات کہیں اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کریں، تو وہی جو بد اخلاقی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہزار طرح کے الزامات لگائے اور پھر اس کو رخصت کرے، تو ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک دراڑ بنی رہے۔ لیکن قرآن کا رخصت بھی کرو تو معروف طریقے پر، اور معروف طریقے میں سے ایک طریقہ تو یہی ہوا کہ اس میں اس کو جو قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ معروف طریقے پر کچھ جوڑا اور کچھ ہدیہ مطلقہ لوگوں کو دینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ان کو چھوڑنے کے اندر بھی معروف طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ ایک دوسرے کو ستانے لگتے ہیں۔ آج کل کے ماحول کے اندر بھی ایک نیا طریقہ نکلا کہ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو بعض دفعہ لڑکی والے لڑکے کو ستاتے ہیں، الٹا ہو رہا ہے۔ وہ یہ ستاتے ہیں کہ میرے بارات میں اتنا خرچ ہوا، میں نے ضیافت میں اتنا خرچ کیا، میں نے ناشتے میں اتنا خرچ کیا، اور میں نے جہیز میں اتنا خرچ کیا، اور سجاوٹ میں اتنا خرچہ ہوا، لہذا 5 لاکھ ہمیں لڑکے سے چاہیے، چونکہ طلاق لڑکے نے دی ہے لہذا جو ہے مجھے ہرجانہ خرچہ چاہیے۔ عدت کا خرچہ الگ، مہر کا الگ، یہ تو جائز خرچے ہیں۔ عدت کا خرچ شوہر کے ذمے ہے، مہر شوہر کے ذمے ہے، اور جو سامان جہیز ہے وہ جو بھی کنڈیشن میں ہو، اس کے اندر بھی بعض دفعہ غلط فیصلے لوگ کر جاتے ہیں۔ سامان جہیز استعمال ہوا ہو یا نہ استعمال ہوا ہو، رکھے اس کے اندر فرق پڑ گیا ہو، اس میں یہ مطالبہ کرنا لڑکی والوں کی طرف سے کہ اس میں نیا جو سامان ہمیں چاہیے، جو پرانا ہو گیا اس کو نیا بنا کر دیا جائے، یہ جو ہے مطالبہ غلط ہے۔ سامان جہیز کی مالک لڑکی ہوتی ہے، لڑکی کی اجازت سے وہ سامان استعمال ہوتا ہے، استعمال ہونے پر وہ پرانا ہو جائے، اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس کو واپسی کے وقت، طلاق کے وقت، جدائیگی کے وقت، کسی اور جو ہے وفات کے بعد جو واپس ہو، تو اس میں واپسی میں یہ قید لگانا کہ ہمیں ہر سامان نیا چاہیے جیسے دیا تھا، یہ بیہودہ بات ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ وہ تو لڑکی کی ملکیت میں تھا، لڑکی کی ملکیت میں وہ چیز پرانی ویسے بھی ہوتی، اپنے گھر میں ہوتی ہے، دوسرے کے گھر میں ہوتی، اس لیے اس کو نیا مانگنا یہ غلط ہے۔ اور یہ کہ ہمارے یہاں لڑکی کی شادی میں نے اتنا خرچ کیا، یہ خرچ چاہیے، یہ خرچ بھی لڑکے سے نہیں مانگا جا سکتا۔ جس طریقے سے لڑکی کے یہاں خرچ ہوتا ہے اسی طریقے سے لڑکے یہاں کے بھی خرچ ہوتا ہے، لڑکا ولیمہ کرتا ہے اور لڑکا جو ہے انتظامات کرتا ہے، اسی طریقے سے لڑکے کے کچھ اور بھی خرچے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ خرچے جہاں لڑکی والوں کے ہوئے وہاں لڑکے والوں کے بھی ہوئے۔ ہاں ایک صورت تو ہو سکتی ہے کہ لڑکے نے مجبور کیا ہو کہ آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن مجھے ضیافت میں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، اس کی حیثیت نہیں ہے لڑکی کی، اور لڑکے والے اس پر جو ہے پریشر ڈال کے کوئی خرچہ کروا رہے ہیں، پھر وہ چھوٹے اول کی نوبت آ گئی تو وہ لڑکی والے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو نہیں چاہ رہا تھا یہ خرچہ کرنا، تم نے خرچہ کرایا ہے لہذا اس خرچے کا ہرجانہ دو۔ تو یہ تو بات تو ہو سکتی ہے، ورنہ یہاں پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تم تیار کیوں ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے تو صرف مطالبہ رکھا تھا، تم تیار ہوئے، خود ہی خوشی سے تیار ہوئے۔ لیکن بہرحال اس میں تو ایک گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن لڑکی والے کرے خود خرچ اور بعد میں مانگے طلاق کے وقت لڑکے والوں سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ چھوڑنے کے اندر بھی معروف طریقہ اختیار ہونا چاہیے، کوئی غیر شرعی بات نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو آدمی ایک دوسرے کو ستائے، بیوی کو ستائے یا شوہر کو ستائے اور غلط طریقے سے اس کو رجوع کرے، نیت خراب ہو، یا جو ہے اس کے طلاق سے لڑکی والے فائدہ اٹھائیں، جو بھی ظلم کرے گا اس ظلم کا بھگتان اسے خود جو بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ اللہ رب العزت دکھا دیتے ہیں، ظالم بعض دفعہ ظلم کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ مظلوم کو ہم نے نیچا دکھا دیا، لیکن دنیا ہی کے اندر اللہ رب العزت وہ سمجھے نہ سمجھے ایسے حالات بنتے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ ظالم کو اللہ رب العزت عبرت اور بصیرت عبرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ آفتیں کیوں آئیں۔ تو اس لیے دنیا ہی کے اندر بعض دفعہ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ورنہ آخرت کے اندر تو اس کا نقصان ظاہر ہوگا کہ دنیا میں آج جو کسی کو ستایا ہے آخرت میں اس کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنایا کرو، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنایا کرو۔ طلاق کا غلط طریقہ استعمال کرنا یہ بھی اللہ کی آیتوں کے اللہ کے احکام کا مذاق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے جب 3 طلاق دے دی تو نبی کریم علیہ السلام بہت غصہ ہوئے اور فرمایا
ایلعبوا بکتاب اللہ، کہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ قرآن تو کوئی ہدایت دے رہا ہے، تم کچھ اور عمل کر رہے ہو۔ تو اگرچہ آپ نے 3 طلاق کو نافذ فرما دیا، لیکن اس طریقہ کار پر طلاق کا طریقہ جو اختیار کیا گیا، طلاق کا طریقہ وہ غلط تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ یہ اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں کتنا مذاق ہو رہا ہے، 3 طلاق سے کم کوئی رکتا ہی نہیں، جبکہ اس پر اللہ کے رسول اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ اس وقت ایک صحابی موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، قرآن کے ساتھ مذاق کیا۔ فرمایا تو آپ نے منع فرما دیا، اجازت نہیں دی اس کی۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دے کر آ رہا ہوں، 100 طلاق میں اپنی بیوی کو دے کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس پر 3 طلاق تو پڑ گئی جب تو نے 100 طلاق دے دی، لیکن 97 طلاق کے ساتھ تو نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کا تو وبال جو ہے بھگتے گا۔ تو یہ اللہ کی احکام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کہ اللہ رب العزت ایک نعمت نازل فرما رہے ہیں قرآن کی شکل میں، اور ایک راستے بتلا رہے ہیں کہ انسان اگر ان طریقوں کو، ان ہدایتوں کو اپنائے کبھی نہ پچھتائے۔ طلاق دینے کے بعد بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ قرآن کی جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں کو اپنائے تو طلاق دینے کے بعد بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بہت موقع سوچنے سمجھنے کے رہتے ہیں اور بہت جو ہے فیصلے کرنے کے لیے مراحل ہوتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کی نعمتوں کو سیکھے نہیں، اس پر کو برتے نہیں، عمل نہ کرے اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ مذاق اڑائے۔ تو ایک بات تو یہ نہیں کہ مذاق اڑانے میں کہ طلاق کے طریقے کو غلط استعمال کرے۔ دوسرے، اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق اڑانا، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ احکام کے ساتھ مذاق اڑانا یہ کہ مذاق میں طلاق دے دے۔ ایسا بھی ہوتا تھا، مذاق میں طلاق دے دے، اور بعد میں یوں کہتے کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی میں نے طلاق تو دی ہے لیکن مذاق میں نے دی ہے، طلاق دینے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، میں نے تفریح کی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں تفریح میں بھی ان کا حکم ویسے ہی ہے جیسا حقیقت میں اور واقعی جس کا حکم ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں نکاح، طلاق، عتاق۔ عتاق مانے غلام آزاد کرنا۔ مذاق کیا غلام کے ساتھ اور مذاق میں کہے گئے جاؤ چلو تمہیں ہم نے آزاد کیا، تو اب وہ آزاد ہو جائے گا، چاہے اس کی کچھ بھی نیت ہو، وہ قسم بھی کھا جائے کہ میری نیت آزاد کرنے کی نہیں تھی تو بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ ایسے ہی حال ہے طلاق کا کہ وہ کہے کہ میں مذاق کر رہا تھا بیوی سے، تو میاں بیوی مذاق چل رہا تھا، مذاق میں نے اس کو 1 طلاق دے دی، تو اس کا مذاق یہ حقیقت بن جائے گا، یعنی طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے نکاح 2 گواہوں اور شرائط کی موجودگی میں کہ 2 گواہوں اور قاضی کے سامنے مذاق میں دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا، نکاح ہو جائے گا۔ بعد میں کہتے رہے کہ ہمارا تو کھیل کرنا مقصد تھا اور ایک جو ہے پکچر بنانا مقصد تھا، تو نکاح ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق مت بناؤ، یہ مذاق بناؤ گے تو وہ حقیقت تو بن ہی جائے گا، لیکن گناہ الگ پڑے گا کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیوں کیا گیا۔ اور ایک عام مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم کا استہزاء، اللہ کے کسی حکم کو ٹھٹا کرنا، اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، چاہے شریعت کے لباس کا، چاہے شریعت کی داڑھی کا، شریعت کے کسی حکم کا، جنت کا، دوزخ کا۔ کتنے لوگ ہیں مذاق میں جنت کے بارے میں مذاق اڑا جاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں مذاق اڑا جاتے ہیں، داڑھی کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے کسی حکم کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم کا مذاق بنانے کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا گیا، اور اللہ کے کسی حکم کی توہین اور ہلکا سمجھنا یہ کفر کی بات ہے، انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کی عام نعمتوں کو بھی یاد کرو، اور اس خاص نعمت کو جو اللہ نے کتاب و حکمت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے نبی تمہیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تم اس حق کو پہچانو، اس میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے، دنیا کی، آخرت کی، اور تمہیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، یہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، کیسا سلوک کر رہے ہو، تمہاری کیا نیتیں ہیں، نکاح میں، طلاق میں، خلا میں، رجوع کرنے میں، حلالے میں، ان سب چیزوں کو اللہ خوب جان رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی تو طلاق کے بعد کے احکام یہ ہیں، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اب عدت گزاریں گی۔ عدت گزارنے کے اندر تمہیں 2 اختیار ہیں،
کہ بس جب وہ پہنچنے لگ جائیں اپنی عدت کی مدت کو، یعنی ان کی مدت پوری ہونے لگ جائے عدت کی، تو اس وقت تک تمہیں دو اختیار ہیں۔ ایک تو یہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو انہیں اپنی زوجیت میں روکے رکھو دستور کے مطابق۔ ابھی زوجیت کا رشتہ ختم نہیں ہوا، ابھی عدت جب تک باقی ہے اس وقت تک زوجیت موقوف ہے تمہارے رجوع کر لینے پر۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں چھوڑے رکھو بھلے طریقے پر، کہ چھوڑنا ہو تو بھی بھلے طریقے پر ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور بیویوں کو تم اس نیت سے اپنے نکاح میں زوجیت میں نہ رجوع کرو کہ ضرارن کہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، لتعتدوا کہ ان پر تم حد سے تجاوز کرنے لگ جاؤ، اب مار پیٹ سے کام لو، ان کی حق تلفی کرو اور ان کو جو ہے ستاؤ۔ تو یہ نیت اگر ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ اس کی وعید سنائی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا برتاؤ کرے گا فقد ظلم نفسہ، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکام اور اللہ کی آیتوں کا ہنسی مذاق مت بنایا کرو، وہ طلاق کے احکام ہو یا طلاق کے علاوہ چیزیں ہوں، اللہ کے کسی حکم کا مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہیں، ان عام نعمتوں کو جو تم پر ہیں سارے انسانوں پر۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ خاص نعمتوں کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی کتاب و حکمت میں سے، قرآن اور حدیث میں سے۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کر رہا ہے، یا نبی تمہیں اس کے ذریعے سے خطاب کر کے تمہیں احکام سنا کر تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا خوف رکھو۔ واعلموا، اور اس بات کو جان لو، دھیان میں رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم